صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 اور 8۔ وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے گمان کیا، دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بالضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کا تمہیں ضرور بالضرور بدلہ دیا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یہ بات اللہ پر بہت آسان، کیونکہ یہ چیز عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں، پھر اگلی آیت پر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ چھوٹی سی ہی ہو، بعض دفعہ وہ چھوٹی سی بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اور ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا عقل سے بالا تر ہونا، ما وراء العقل۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خلاف عقل کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ایسا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور عقل سے بالا تر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری اپروچ یہاں تک نہیں ہے، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، میں یہاں جا نہیں سکتا۔ تو شریعت ایسی بات تو کرتی ہے جو عقل سے بالا تر ہو، لیکن شریعت کبھی ایسی بات نہیں کرتی جو عقل کے خلاف ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو عقل کے بالکل اپوزٹ، کیونکہ اگر شریعت عقل کے خلاف بات کرے تو ہم نے شریعت کا برحق ہونا بھی تو عقل سے پہچانا ہے۔ اگر شریعت عقل کے خلاف بات کرے گی تو ہمیں پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری عقل نے کس وقت صحیح فیصلہ کیا اور کس وقت غلط فیصلہ؟ تو یہ عقل جو ہے نا، یہ انسان کے لیے حجت ہے، حجت۔ تبھی جو بے عقل لوگ ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، ایمان کے بھی مکلف نہیں ہیں وہ، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے تو پہچانیں گے کیسے خدا کو، رسول کو، قرآن کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس لیے قرآن کے، حدیث کے سارے احکام کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کی طرف جن میں عقل ہے۔ پاگل اور بچے ان کی طرف نہیں ہوتے۔ چھوٹے بچوں پہ نماز کہتے ہیں نا فرض نہیں ہے، کیوں فرض نہیں ہے بھائی؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہے؟ اسکول میں پڑھا بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ ہے، مگر یہ کہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بس طوطے کی طرح رٹا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ باقی یہ کہ ان کو یہ احساس ہو کہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، جو اگر یہ بھی یقین ہو کہ اللہ ہے تو جو خدا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں پتہ چل سکتی۔ لہذا بچہ جو ہے، وہ چھوٹا بچہ، بالکل 7 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہوتا ہے، وہ فقہا لکھتے ہیں کہ اس پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، کچھ بھی لازم نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ۔ نمازیوں کے آگے سے بھی گزرتے رہتے ہیں، نمازی ہی کو جگہ چھوڑ کے بدلنی پڑتی ہے اپنی کہ کہیں اور پڑھ لوں، یہ تو رکے گا نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے، پھر نماز کے دوران چلے بھی جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ کوئی نماز، جب تک کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے سلام پھیرے بغیر نہیں جاتا، لیکن بچوں کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں کھڑے ہوں گے،
ہم جب چھوٹے بچے تھے اس وقت تو بہت شرارتوں کا دور تھا، بہت شرارتوں کا. اب تو بچے بہت تمیز سے رہتے ہیں. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو جب پیچھے صف میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز میں ایک دوسرے ساتھ بچے کے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. سمجھ آئے؟ رکوع میں جا رہے ہیں، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، وہ ہلا ہی نہیں سک رہا. پھر ایک زور سے ایک کو دھکا لگایا، بچوں کی پوری صف نیچے، تو سارے ہنس رہے ہوتے تھے. ساری شرارتیں کرتے رہتے. جب امام سلام پھیرنے والے ہوتے تو پتلی گلی سے نکل جاتے کہ بھئی اب پکڑے جائیں گے. بچوں کو اگر مارا پیٹا بھی جاتا ہے تربیت کے لیے، گناہ ثواب نہیں ہے. تو عقل جو ہے نا، عقل یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جس سے انسان کو مذہب کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، یہ دین برحق ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں. اب وہی شریعت اگر عقل کے خلاف بات شروع کر دے تو اس عقل کے خلاف بات کو اگر آپ مان لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن آپ پھر بھی مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کی عقل جو کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، تو یہ عقل غلط کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ تو ہو سکتا ہے اس عقل نے پہلی دفعہ میں بھی غلطی کی ہو مذہب کو صحیح کہنے میں. تو اس لیے عقل ایسی بڑی بڑی غلطیاں نہیں کرتی. خلاف عقل کیا ہوتا ہے اور ما وراء العقل کیا ہوتا ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. خلاف عقل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے یا کوئی شریعت کوئی مذہب یہ کہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی چونکہ شریعت نے کہا ہے، وقت کے نبی نے کہا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو مجھے ماننا پڑے گا چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ وقت کا نبی ہے ہی نہیں، وہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس سے اس کا نبوت کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا کہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لوگوں کو کیا بنا رہا ہے؟ الو. اس لیے کہ آپ ہر طرح سے زاویے گھمائیں، 2 اور 2 کو جمع کر کے دیکھیں، کیلکولیشن کر کے دیکھیں. کمپیوٹر پہ بھی 2 سیب آپ نے رکھے اپنے پاس، ان کو کیلکولیٹ کر کے جتنے تجربے کریں گے، پھر ایک آپ نہیں ساری دنیا کے لوگ. آپ نے کہا ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو گننے میں، آپ کسی اور ریاضی دان کے پاس چلے گئے، وہ بھی کہے گا بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ گئے 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ اتنے سارے لوگ اور خود میری عقل غلط نہیں ہو سکتی، اس ایک آدمی کو غلط قرار دے دو، یہ زیادہ درست ہے. سچ اور جھوٹ کو ناپنے کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ اور سچے نبی کو پہچاننے کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے. وہ سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ عقل. البتہ یہ ضرور، ہاں پہلی بات یہ دماغوں میں بٹھا لیں کہ کوئی سچا نبی جو واقعی اللہ کا نبی ہو اور کوئی مذہب جو واقعی سچا دین ہو، وہ عقل کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا. کیونکہ عقل کے خلاف بات کرنا خود اس بات کرنے والے کے غلط ہونے کی علامت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ البتہ ایسی بعض چیزیں عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل سے بالاتر ہوتی ہیں. ما وراء العقل، اردو میں ما وراء العقل کہا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ ہے ما وراء العقل، ما ورائے عقل، عقل سے بالاتر. آپ کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. ایسی باتیں شریعت کرتی ہے، بلکہ شریعت آئی ایسی باتوں کے لیے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے. اس کی مثال، ایک پرانے زمانے کا آدمی یہاں آ جائے، بلکہ یہاں نہیں ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں آپ کی ملاقات ہوئی ایک بہت پرانے زمانے کے آدمی سے، اتفاق سے کہ 1000 سال پہلے کا ہے، اس کو زندگی مل گئی، دوبارہ زندہ ہو گیا. اس نے 1000 سال بلکہ 4000 سال پرانا زمانہ دیکھا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی. اللہ نہ کرے لیکن ایک فرضی بات ہے، فرض تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ آپ سے اس صدی کے حال احوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ رہتے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں ہندوستان. ہند، یہ تو پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا نا، ہند کہا جاتا تھا اس سرزمین کو. یہ یاد رکھیں، یہ جو
ہند کا ذکر احادیث میں ہے نا، ہندوستان یا ہند کا، اس میں پاکستان بھی داخل ہے، بلکہ پاکستان اس میں پہلے ہے، ہندوستان بعد میں، کیونکہ اسلام ادھر سے ادھر گیا ہے، ادھر سے ادھر نہیں آیا، سندھ کے راستے سے آیا نا اسلام، محمد ابن قاسم ادھر سے ادھر گئے ہیں، تو ہند جب فتح ہوا ہے تو سندھ کے راستے سے ہوا ہے، ملتان، یہ تبھی زیادہ بڑی بڑی ریاستیں تھیں مسلمان کی، بہاولپور، ملتان، یہ سارے ادھر سے پھر ادھر تک گئے ہندوستان تک۔ تو آپ سے وہ پوچھ رہے کہ جی کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا میں ہند سے آیا ہوں، ہند۔ وہ کہے کب چلے تھے؟ آپ کہیں کل۔ کہہ گئے ممکن ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ ہند کو تو اس زمانے میں بھی تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا نا، وہ جو ایک جن آ گیا تھا، وہ پھر لمبی بات ادھر ادھر ہو جائے گی، میں چھوڑ دیتا ہوں اس واقعے کو۔ تو ہند تو بہت پرانا ہے، ہندوستان بہت پرانی آبادی ہے، بہت پرانا ملک ہے۔ وہ ساؤتھ افریقہ والا کہہ رہے ہند سے یہاں پہنچ کے اگر آپ تیز رفتار گھوڑے پہ بھی آئیں تو بھی کم از کم مہینہ 2 مہینہ تو کہیں نہیں گئے، اور ہوا اگر آپ کے لیے بالفرض مسخر ہو جائے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی تو بھی 10-15 دن تو کہیں نہیں گئے۔ یا چلو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہوئی، آپ کے لیے بھی ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں ہوا مسخر نہیں ہوئی میرے لیے، میرا کوئی معجزہ یا کرامت ہے ہی نہیں، میں تو اسباب اختیار کر کے آیا ہوں۔ وہ کہے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہیں کہ ایسا ہے۔ اچھا وہ کہے بھائی سلیمان علیہ السلام کا تخت تو نہیں مل گیا تھا کہیں؟ آپ کہیں نہیں تخت بھی نہیں ملا مجھے، پھر کیسے آئے؟ بھائی میں ایسے آیا کہ میں وہاں گیا، ایک گول پہیے والی گاڑی تھی، اس میں بیٹھا، وہ زوں کر کے بھاگی ہے، تو وہ فوراً پوچھے گا اس کے آگے گھوڑا باندھا ہوا تھا، گدھا باندھا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں باندھا ہوا تھا، ایک بٹن تھا اس پہ پیر رکھا ہے، بھاگتی چلی گئی۔ وہ کہے گا یہ بات ساڑھی عقل آئے گی؟ نہیں بھائی یہ نہیں آتی ہے، کہ خود سے ہی کیسے چل رہی ہے، کوئی دھکا لگانے والا بھی نہیں ہے، اور ذرا سا پاؤں رکھو بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ چلو پھر بھی بھاگی تو زمین پہ کتنا بھاگ لے گی؟ 2 گھنٹے میں تھوڑی پہنچائے گی آپ کو یہاں۔ آپ اس سے کہتے ہیں ابھی سنو تو صحیح، آگے مزید بھی چھوڑنی ہے، سنو۔ پھر میں وہاں گیا، ایک لوہے کی مشین تھی جس کے 2 پر تھے، ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا اڑانے کے لیے، باقی سب ہم پیچھے بیٹھے۔ وہ مشین اڑی اور اتنا تیز کہ ہوا میں اڑ گئی، ادھر سے سمندر بھی آیا، کراس کیا، سارے اسپیڈ بریکر سگنل مگنل توڑتی ہوئی دھڑام سے ساؤتھ افریقہ کے اسٹیشن پہ آ کے نیچے۔ کہے گا پہلی بات اڑی کیسی ہوا میں؟ وہ اس کے پر ہیں تو کیا اس نے پرندوں کی طرح پر ہلائے کہ جاندار چیز تھی؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسا کوا آسمان میں نہیں دیکھا جس کے پیٹ میں بیٹھ کے لوگ اتنے سارے آ جائیں۔ پھر جب اتنا ویٹ تھا اس کے اندر، سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے، نیچے گری کیوں نہیں؟ پھر جب اس کو اترنا تھا، بریک لگی تو دھڑام سے نیچے کیوں نہیں؟ اتنے آرام سے نیچے کیوں؟ تو یہ ساری باتوں کو وہ ماننے سے انکار کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایسے زمانے کا آدمی ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کی چیزیں عقل سے بالاتر، اس نے اس کے قریب کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ ہم کیوں مان لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے نیچے کی چیزیں بچپن سے دیکھی ہیں؟ جب بچے تھے تو گھر سے باہر نکلے تو ہم نے ٹرک جاتے ہوئے دیکھا، ہمیں اندازہ ہوا کہ اتنی اسپیڈ سے سفر ممکن ہے۔ رکشہ دیکھا، پھر ہم نے ٹیکسی دیکھی، پھر ایک دن اسٹیشن پہ ریل گاڑی دیکھی، پھر ہم نے اور چیزیں دیکھی تو ہمیں یقین آ جاتا بھائی جب اتنی ہو سکتی ہے تو ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری عقل سے یہ چیزیں بالاتر نہیں ہیں، لیکن ایک پرانے زمانے کا آدمی آ جائے تو بھائی اس کی عقل نہیں مانے گی، وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ آپ کو کیا کہے گا؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ بلکہ وہ مثال دے کہ ہمارے دور میں بھی بعض لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ اب اسے اپنا سچا ثابت کرنے کے لیے اسے لاؤ گے شہر میں اور بولو، لوگوں سے پوچھو کہ میں کیسے آیا ہوں، ساری دنیا گواہی دے رہی ہے۔ پھر ایک دن جہاز آسمان میں چلتا ہوا جا رہا ہوگا، اسے دکھاؤ گے، وہ دیکھو، بچپن میں بتاتے ہیں نا مائیں بچوں کو، وہ دیکھو ہوائی جہاز آ رہا ہے، بجاتا ہوا اپنا ساز آ رہا ہے، پتہ نہیں اس قسم کی پرانے زمانے کی نظمیں۔ آج کل تو بچے والدین لوریاں سناتے ہی نہیں بچوں کو۔ آج کل بچوں کو کمپیوٹر بیٹھائیں، ویڈیو گیم لگا دیں، خود ہی وہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا، اس سے شرارتیں۔ پہلے زمانے میں مائیں لوریاں سنایا کرتی تھیں، بچے لوری سن سن کے سوتے تھے۔
تو خیر یہ اب اس کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ ہمارے دور میں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تمہارے دور میں 4 ہوتے تھے نا, ہمارے دور میں 2 سیب کو 2 سیب کے ساتھ پلس کیا جائے تو جواب 5 سیب آئے گا. آپ ساری دنیا کے فلاسفر جمع کر لیں, وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر اس میں عقل ہوگی وہ کہے گا بھائی 2 کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ 2 اور 2 ٹوٹل کتنے ہیں, 4, 5 نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ 2 اور 2 کا ہونے کا سائنسی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا اس کے لیے تعلیم ہونا یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ چیز ہر دیہاتی, ہر پاگل کی عقل کے اندر آتی ہے یہ چیز. تبھی دیکھو بالکل دیسی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کیسا مال کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے پیاز والے سے, ٹماٹر والے سے لو, پیاز لو, ٹماٹر لو, بولو 1 کلو پیاز کتنے کا ہے؟ 40 روپے کلو ہے. اسے پتا ہوتا ہے 2 کلو کتنے کا پڑے گا, 80 روپے کا. یہ عقل کے تحت ہے. اب آپ کہو نہیں, میں چونکہ زیادہ بڑا سائنسدان ہوں, میں انجینئر ہوں, 1 کلو اگر 40 روپے کا ہے نا تو 2 کلو 50 روپے کا پڑے گا. آپ ساری دنیا کے بھی سائنسدان لے آؤ, وہ سبزی والا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا جاؤ بیوقوف کسی اور کو بناؤ, جب 40 روپے کلو ہے 1 کلو تو 2 کلو 80 ہی کے ہوں گے, اس سے کم کے نہیں ہو سکتے. یہ عقل کے تحت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو شریعت کی جو باتیں ہیں وہ عقل سے, بہت سی باتیں عقل سے بالاتر ہوتی ہیں. تو جب بھی وہ بات جو عقل سے, جیسے قبر کا عذاب ہے نا کہ عذاب قبر ہوتا ہے, اب یہ عقل کے خلاف اس وقت ہوتا ہے جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسی زندگی میں ہوتا ہے. تو اس زندگی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا. تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ مرنے کے بعد روح کی ایک زندگی ہوتی ہے, روح کی وہ روح پہ حالات گزرتے ہیں, اور ہم نے مر کے دیکھا نہیں ہے, یہ مشاہدہ نہیں ہے ہمارا, ہمیں نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو موت کے بعد کی زندگی انسان کی کیسی ہوتی ہے, یہ چیز انسان کی عقل سے بالاتر ہے. اپروچ جو کہتے ہیں نا, پہنچ, ہماری پہنچ سے اونچی ہے, فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم مرے نہیں ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جب سوتے ہیں آپ کو خواب آتا ہے, خواب میں کبھی آپ امریکہ گھوم رہے ہیں, کبھی پشاور جا رہے ہیں, کبھی کوئٹہ کی سیر کر رہے ہیں, کبھی کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, کبھی غم کی چیز دیکھ رہے ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, ملاقات ہوتی ہے, اچانک کوئی آ کے اٹھاتا ہے, پھر یہ کیا ہو گیا بھائی. اب چونکہ ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں, جو زندگی میں کبھی سویا نہ ہو, کسی کو کبھی نیند نہ آتی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, کبھی زندگی میں سویا ہی نہیں, آپ اس کو سمجھائیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, تو کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے, نظر تو آ ہی نہیں سکتی, آنکھیں بند ہیں تو نظر کہاں سے آئیں گی. سونے میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے, اور وہ کہے گا آپ کی تو ویسے ہی نظر کمزور ہے, آپ تو چشمہ لگائے بغیر سو جاتے ہیں, آپ کو تو ویسے ہی نظر نہیں آنا چاہیے. آپ تو جب جاگ رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, تو سوتے میں کہاں سے نظر آ جاتا ہے آپ بھائی. نہیں آ رہی تو بیان ختم کر کے چلا جاتا ہوں بھائی. جو آدمی کبھی سویا نہ ہو اس کو آپ سمجھائیں کہ بھائی جب ہم سوتے ہیں نا تو عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایسا دیکھتے ہیں کہ جاگتے میں بھی ایسی نہیں دیکھتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسے, بالکل ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے, سوتے میں کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کھا رہا ہوں, کوئی تھپڑ مارے تو سوتے میں بھی بہت زور سے لگتا ہے. وہ کیا کہے گا بھائی کیسے لگ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, منہ بھی بند, کھا کیسے رہا ہے, آنکھیں بھی بند, نظر کیسے آ رہا ہے, سن رہا کیسے ہے. میں تو بات کر رہا ہوں تو سن نہیں رہا ہے, سن رہا ہوتا تو اٹھ کے جواب نہیں دیتا. سوتے ہوئے آدمی کے سامنے آپ اچھی خبر بتائیں, بری خبر بتائیں, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ اٹھ کے کہتا ہے میں تو بہت کچھ سن کے آیا ہوں خواب میں, تو آپ کہیں گے تو ادھر کی بات تو سن نہیں رہا تھا, اندر کی پتہ نہیں کہاں سے سن رہا تھا تو. تو جو آدمی کبھی سویا نہ ہو اسے خواب کی حقیقت سمجھانا اس کی عقل سے بالاتر, عقل کے خلاف نہیں ہے, خلاف عقل نہیں ہے, بالاتر ہے, عقل سے بالاتر ہے. اسے کہا جائے گا بھائی یا تو بتانے والوں کے بارے میں تحقیق کر لو کہ یہ جھوٹے ہیں یا سچے, اگر ان کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ان کی بات کو تمہیں ماننا پڑے گا, کیونکہ مر کے انہوں نے دیکھا ہے, تم نے سو کے انہوں نے دیکھا ہے, تم نے نہیں دیکھا.
یا پھر سو کے دیکھ لو, تمہیں بھی خواب نظر آ جائے گا. تو اسی طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد انسان کی جسم پر موت آتی ہے, روح پر موت نہیں آتی, بلکہ روح جو ہے نا جسم سے خارج ہو جاتی ہے, لطیف جسم بن جاتا ہے, احساسات بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہ اس جہاں کے نہیں ہوتے بلکہ وہ عالم برزخ کے. جیسے سوتے ہوئے آدمی پر جو حالات گزرتے ہیں وہ عالم خواب کے ہوتے ہیں, اس عالم کے نہیں ہوتے. یہاں سے کنیکشن سوتے ہوئے آدمی کا ختم, تو مرنے والے آدمی کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اب اسے کوئی فکر نہیں ہوتی میری بچیوں کی شادی ہو یا نہ ہو, میرے بچے کی اچھی جاب مل جائے یا نہ مل جائے, وہ ایک الگ جہان میں پہنچ گیا ہے. وہاں کی تکلیفیں, وہاں کی راحتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ, اس کے رسول نے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میری عقل میں کہتا ہوں یہ عقل کے خلاف ہے, تو ہم کہیں گے عقل کے خلاف نہیں ہے بھائی, یہ کہو آپ کی عقل سے بالاتر. اور جو چیزیں آپ کی عقل سے بالاتر ہیں, بتانے والا اگر اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ کو ماننی پڑے گی. بتانے والے کا سچا ہونا ثابت نہیں ہو رہا تو انکار کر دو. ہر بات جو عقل سے بالاتر ہو یقین تھوڑی ہے, ضروری تھوڑی آپ اس پر ایمان لے کر آئیں. بتانے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چھوڑو تو نہیں ہے کہیں, یہ جھوٹا تو نہیں ہے, یہ پاگل تو نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتاتے تھے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے, پھر مرنے کے بعد دوبارہ سے اسی جسم کو زندگی بھی ملے گی. برزخ کی زندگی تو روح کی ہوتی ہے نا, جس کا جسم سے ضعیف سا تعلق ہوتا ہے, مگر جو قیامت کے دن زندگی ملے گی اس میں تو پوری باڈی کو دوبارہ بنایا جائے گا, روح کو جسم میں لوٹایا جائے گا. ایسے جیسے آج ہم بیٹھے بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل سے بالاتر. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ غور کرو تو یہ عقل سے بالاتر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دیہاتی نے جہاز کا انکار کیوں کیا؟ اس نے کبھی سائنسدان دیکھے نہیں تھے, اس نے کبھی ایسی ایجادات دیکھی نہیں تھی. اور آج اگر کوئی کافر موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے جبکہ اللہ کی قدرت اور کمالات کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے تو یہ چیز عقل سے بالاتر بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تبھی تو بتاتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, میں نے پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا, یہ عقل سے بالاتر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں نے بنا کے دکھا دیا, اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنا کے دکھا دیے. پھر تم جب دنیا میں آئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, عقل سے بالاتر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں نے کر کے دکھایا. پھر میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, اور بارش کے برسنے سے پانی کیا گیا ہے زمین کے اندر, اور زمین میں طرح طرح کے کھیت لہلہانے لگے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, فرمائے اس انار کو دیکھو, انار کو. انار کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ اس کے پھلنے کو دیکھو جب یہ پھل دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے رنگ کو دیکھو, زمین کو دیکھو, نہ رنگ ہے انار کا نہ وہ دانے ہیں. کیا عجیب بات ہے, گوبر مٹی کے ملاپ سے پودا اور درخت بنتا ہے, اور اس میں خوشنما سرخ رنگ کے انار, اس کے اندر بیج, اور بیج ایک تہ بتہ ترتیب سے جڑے ہوئے, اور ان میں پارٹیشن کے لیے درمیان میں پرتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایسا پھولتا پھولتا جب پکتا ہے تو ایسے پھٹتا ہے اور رس اس میں سے گرتا ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے بڑی اچھی تعبیر دی جیسے خوشی سے مسکرا رہا ہے آم. انار جو ہے جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے, اور اس کا ذائقہ کتنا بہترین, اس میں کیسی وٹامنز, اس میں کیلوریز, اس میں صحت کے فائدے. پیدا کس سے کیا؟ گوبر مٹی سے. لیکن یہ چیزیں چونکہ انسان کی بقا کے لیے ضروری تھیں لہذا اس نے پیدا کر دی. اب جس نے کبھی انار نہ دیکھا ہو, جس نے کبھی پودا نہ دیکھا ہو, اور کبھی زمین سے فصلیں اگتی بھی نہ دیکھی ہوں, اس کے سامنے انار لا کے رکھیں, وہ کہے گا بھائی یہ کس کمپنی نے بنایا ہے؟ کہے گا نہیں کہے گا؟ اسے کہو کہ یہ گوبر اور مٹی میں پانی ڈلا تھا اور ایک شاخ لگی تھی, اس سے یہ یوں پیدا. اس نے کبھی درخت دیکھا ہی نہ ہو زندگی میں, اور ایسے مٹی گوبر کے ملاپ میں بارش کا پانی آیا ہے اور اس سے یہ یوں پیدا ہو گیا, تو وہ کہے گا یہ ساڈی عقل اچ نہیں, یہ ناممکن ہے, جھوٹ بول رہے ہو. یہ کسی انسان نے بیٹھ کے نا باقاعدہ کوئی سرخ رنگ, زردے کا رنگ لے کے اور کہیں سے پلاسٹک لے کے کچھ لے کے اس میں گھسایا ہے. ورنہ زمین کو اتنی عقل کہاں سے ہو گئی کہ وہ ایسے پہلے پودا اگائے, پھر شاخیں, پھر اس میں پتے, پھر اس میں پھول,
پھر پھول اس لیے کہ تاکہ اس پہ پرندے تتلیاں آ کے بیٹھیں اور پھولوں کا آپس میں ملاپ ہو. پھول کیوں پھول بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پھول کو دیکھ کے کیڑے مکوڑے اس پھول کی خوشبو اور رنگت کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ انار کو کیسے پتا چل گیا پہلے سے کہ میں پھول پیدا کروں گا تو یہ کیڑے مکوڑے آئیں گے اور نر مادہ کا ملاپ کریں گے یہ اور اس سے پھل پیدا ہوگا؟ یہ زمین کو گوبر کو کیسے پتا چل گیا پہلے سے بھائی؟ گوبر مٹی اور پانی آپس میں مل کے ایسی سازش کر رہے ہیں, یہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ترتیب سے آپس میں ملاقات کرنی ہے کہ پہلے ہم تنا پیدا کریں گے, پھر ہم پتے پیدا کریں گے, پھر اس کے بعد ہم کیڑے مکوڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے پھول پیدا کریں گے تاکہ وہ خوشنما رنگ کو دیکھ کر آئیں اور پھر اس سے ملاپ ہو. اس سازش کے بعد کیا ہوگا یا اس پلاننگ کے بعد کیا ہوگا؟ انار پیدا ہو جائے گا. تو یہ گوبر مٹی کو پہلے سے پتا تھا؟ بولو بھائی, یا اس شاخ کو پتا تھا؟ تو جس آدمی نے کبھی درخت دیکھا ہی نہ ہو, کبھی پودا دیکھا ہی نہ ہو, اس کو آپ آم دکھائیں, کھجور دکھائیں, انار دکھائیں, کیلے دکھائیں, وہ کہے گا یہ زمین اور گوبر مٹی اس کے ملاپ سے تو یہ چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی. گوبر مٹی سے تو اینٹیں بن سکتی ہیں اور گارے بن سکتے ہیں, یہ چیز نہیں, یہ اتنی مزے کی لذیذ کھانے کی چیز نہیں بن سکتی, ناممکن ہے یہ گوبر مٹی سے نہیں بنا. تو وہ آدمی انکار کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو صبح و شام دیکھ رہا ہے کہ بن رہا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے بنا رہے ہیں. سیب پیدا کر رہے ہیں, انار پیدا کر رہے ہیں, مٹی سے انگور پیدا کر رہے ہیں. تو جب اللہ دعویٰ کرے کہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کر لوں گا, اور فرمایا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری بار کسی چیز کو بنانا مشکل نہیں ہوتا. دنیا کا اصول ہے, پہلی تبھی جو موجد ہوتا ہے نا, موجد, اس کو نوبل پرائز ملتا ہے. بعد میں جو نقل مارنے والے ہیں نا ان کو تھوڑی ملتا ہے. ایڈیسن, وہ کیا تھا, ایڈیسن تھا نا جس نے بلب ایجاد کیا تھا, اس کو پرائز ملا ہے اور اس کے نام لیا جاتا ہے. باقی ٹیوب لائٹ ایجاد کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملا. سیور آ گئے, اس سے بھی اچھی اچھی چیزیں آ گئیں اور اس سے بجلی کم کھینچتی ہیں اور روشنی زیادہ دیتی ہیں, مگر یہ ساری ترقی کس کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے؟ ایڈیسن. یہ پہلی دفعہ اس نے, یہ تو سب اس کو ریپیئر کر رہے ہیں, اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کر کے یہاں تک. جس نے موٹر کار انجن ایجاد کیا تھا نا, وہ تھا بڑا سائنسدان. باقی انجن کو مختلف شکلیں دینا, یہ ریپیئر کرنا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے بنایا, تم کچھ بھی نہیں تھے, اب تمہارے اجزاء زمین میں تحلیل ہو جائیں, ان کو اکٹھا کر کے ریپیئر کرنا یہ تو اور زیادہ آسان ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز آسان مشکل نہیں ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ تو اور آسان ہے. تو موت کے بعد کی زندگی اور قبر میں عذاب و ثواب ہونا, یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ماوراء العقل بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ذات یہ دعویٰ کر رہی ہے اللہ کی ذات, اس اللہ کے کارنامے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. جیسے ہم سائنسدانوں کے کارنامے دیکھ چکے ہیں نا, کہ ایسا موبائل یہاں سے بات کرو تو فوراً ادھر امریکہ بات ہو جاتی ہے, اور لائیو میچ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ. تو اگر کوئی کمپنی, جیسے آ گیا کچھ وقت پہلے لوگ یہ کہتے تھے بھئی ایسا موبائل آنے والا ہے جس میں آپ جب کسی سے بات کریں گے نا تو اس کی تصویر بھی آ رہی ہوگی براہ راست. لوگ کہتے ہیں تو عجیب ترقی کا دور ہوگا. تو بہت ہی خوش قسمت ترین لوگ ہوں گے جو اس زمانے میں ہوں گے, ادھر سے امریکہ میں اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں اور ابا نظر بھی آ رہے ہیں. ابا کو یہ صاحب بیٹا نظر آ رہا ہے, دوست کو دوست نظر آ رہا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ماں سے بات ہو رہی ہے, امریکہ میں, ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں, سمندروں میں باتیں ہو رہی ہیں, نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو. جب اس قسم کے شوشے چھوٹے تھے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, سب نے کہا بھائی جہاں اتنی ترقی ہو گئی ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو لوگ ایجاد کرنے والے ہیں وہ ایسے صاحب کمال ہیں کہ انہوں نے اس سے نیچے کی جو چیزیں ایجاد کی وہی جب اتنی عجیب ہیں تو اس سے اوپر کی بھی. لہذا اب اگر کوئی سائنسدان کوئی دعویٰ کرے نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت ہی عجیب چیز, لوگ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی مخلوق کی طاقت اور مخلوق کے کمالات پر تو اتنا ایمان ہے کہ مخلوق جو سائنسدان ہیں, جو کمزور, جو موجد بھی نہیں ہے, ناقل ہے, ناقل. سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی, یاد رکھو. سائنس یا تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی نقل مارتی ہے یا کسی شے پر مطلع ہوتی ہے, قدرت کے کسی راز پر مطلع ہو جاتی ہے. مطلع ہونا کیا ہوتا ہے؟ مشکل لفظ ہے ذرا, مطلع.
انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی مطلع کو؟ ایک دم اویئرنیس ہو جاتی ہے اس کو، آپ یوں کہہ لیں. ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائنسدان، یہ جو موبائل ہے نا، یہ ایجاد نہیں ہے. یہ ایجاد نہیں ہے کہ یہاں سے ہم امریکہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو سائنسدانوں نے کوئی مشین ایجاد کر لی. ایجاد نہیں ہے یہ، بلکہ کمال جو ہے نا، یہ کمال موبائل کا نہیں ہے، کمال ان ریڈیائی لہروں کا ہے جو آپ کی بات سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ کے اندر یہاں سے امریکہ پہنچا دیتی ہیں. یہ ریڈیائی لہریں سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی، یہ پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں. اس کو قابو پا لیا ہے، کنٹرول میں لے لیا ان لہروں سے. جیسے ایک جنگل میں شیر پہلے سے موجود ہے جو بڑا طاقتور چیر پھاڑ کرنے والا، کتے پہلے سے موجود ہیں دنیا میں بڑے پاورفل چیر پھاڑ کرنے والے. آپ اس کتے کو کسی طرح سدھا کے اپنے قابو میں کر لیتے ہو تاکہ یہ بے لگام نہ ہو. میں جو آرڈر دوں یہ وہ کام کرے، میری مرضی سے شکار کرے، خود سے نہ کرے. یہ کچھ کتے آوارہ ہوتے ہیں بے لگام، کچھ کیا ہوتے ہیں انسان نے دیکھا کہ بھائی ان کو لگام دی جا سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو آج لائیو میچز دیکھتے ہیں لوگ، لائیو پروگرام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ڈائریکٹ امریکہ سے یہاں براہ راست اوباما کی تقریر سنی جا رہی ہے، براہ راست اوباما نظر بھی آ رہا ہے. سائنسدانوں کا کمال ہے یہ سائنس کا کمال نہیں ہے، ان لہروں کا کمال ہے جو سیکنڈوں کے اندر اس کی تصویر اور اس کی آواز یہاں پہنچا دیتی ہیں. اور یہ تصویر یہاں پہنچانے کا جو عمل ہے، یہ کوئی ہوائی جہاز یا کوئی گدھا یا کوئی سواری نہیں کر رہی، یہ وہ لہریں کر رہی ہیں جو سائنس نے ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ لہریں اس زمین میں پہلے سے موجود ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سائنس اس لہر پر مطلع ہو گئی ہے، ان ریز پر مطلع ہو گئے ہیں، جھانک لیا انہوں نے، دیکھ لیا وہی یہ بھی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ سائنسدان میں جو 99% ایجادات ہے نا، جو جس کو میں مطلع ہونا کہہ رہا ہوں، ایجاد نہیں. ایجاد تو کہتے ہیں کسی شے کا وجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا، یہ نہیں ہوا ہے. کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی اس کو ایجاد کر لیا، یہ نہیں ہوا ہے. موجود تھی، دیکھ لیا، مطلع ہو گئے، یہ ہوا ہے. بجلی پہلے سے موجود تھی، ایڈیسن نے تجربے کر کر کے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ بجلی جو ہے نا، یہ بجلی تو پہلے سے موجود ہے اس کائنات میں. بادلوں میں بجلی نہیں کڑکتی، دیکھا نہیں؟ یہ تو کرنٹ ہے نا، یہ اتنا زیادہ کرنٹ ہے، اگر یہ تھوڑا سا لگ جائے نا، اللہ نہ کرے، تو KESC والے سب سے پہلے ہلاک ہو جائیں گے. حالانکہ ان کو تو کرنٹ لگتا ہی نہیں ہے نا، سارے محلے پڑوس والوں کو لگ رہے ہوتے ہیں کرنٹ. خیر، تو مطلع ہوتے ہیں سائنسدان. اس کی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ دماغ سے ہی نکل گئی، KESC پتہ نہیں کہاں سے، تو غصہ آ جاتا ہے نا KESC کہتا ہے ابھی بھی لائٹ نہیں ہے دیکھو. تو یہ جو لہریں ہیں نا، لہریں یہ پہلے سے موجود ہیں اس کائنات میں. سائنسدان، ہاں ایڈیسن کی مثال دے رہا تھا میں کہ بلب جب ایجاد کیا ہے نا اس نے، تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ روشنی، یہ جو بجلی ہے نا، بجلی یہ ہوتی کیا ہے. جھانک کے دیکھا تو پتا چلا جی الیکٹرانوں کی حرکت جب ہوتی ہے تو اس سے پلس مائنس چارج پیدا ہوتا ہے. ایٹم کو جب توڑا نا سائنسدانوں نے، نیوکلیس، الیکٹران، پروٹون دریافت ہوئے، تو یہ ایجاد نہیں کیے، یہ موجود تھے، دیکھ لیے، توڑ کے دیکھا اندر نکلتا کیا ہے. تو اندر ایک عجیب ان کو قدرت کی شاہکاری نظر آئی. جب تک انسان نے ذرے کو توڑا نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا ذرہ ایک ذرہ ہوتا ہے. جب توڑا تو پتہ چلا ذرہ بھی جیسے اس کائنات کا عجیب و غریب نظام ہے، ایک سورج ہے، اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، ذرہ بھی ایسی چیز ہے، ایک مرکز ہے، اس کے گرد الیکٹران پروٹون گردش کر رہے ہیں، ان میں چارج رکھا ہوا ہے. ان الیکٹرانوں کو ذرا دھکا دے دو تو وہ چلتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ جا کے اگلے والے کو دھکا دے گا. جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں نا لائن میں، یا بچے جب نماز میں نا، ایک ادھر کو دھکا دیا وہ دوسرے والے کو ہوتے ہوتے پوری صف گر جاتی ہے. تو ایسے ہی دھکا دیا. یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو قدرت نے پہلے سے پیدا کی ہوئی تھی، اس نے دیکھا بھائی اس طریقے سے جب اس کو الیکٹران کو گھمایا جائے نا، ایسی تار میں سے جو موڑی توڑی ہوئی ہو تو آرام سے گزرتے ہیں، تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں کچھ سائنسدان نہیں ہوں، پوری ڈیفائن نہیں کر سکتا، ورنہ مجھ میں اور ایڈیسن میں فرق کیا ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا اس نے دیکھی. بلب ایجاد کر لیا، ایجاد نہیں کیا، وہی قدرت کی جو پیدا کی ہوئی بجلی کو اور وہی قدرت کے پیدا ہوئے ہوئے شیشے کو اس شکل میں لے آیا وہ. تو اسی طرح یہ جو ریز ہے نا، ریز، یہ جو مقناطیسی ریز ہیں، مقناطیسی ریز،
اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے. اس پر بھی انسان مطلع ہوا ہے. اور کمال کی بات جو اصل میں بتا رہا تھا کہ یہ مطلع بھی اپنے ارادے سے نہیں ہوا, کیونکہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں نا اس کائنات میں کیا کیا ہے. وہ چلا تھا کچھ دیکھنے کے لیے, اسے سائیڈ میں کچھ اور بھی نظر آ گیا. جیسے آپ جنگل میں شیر کا تو پتا تھا, آپ گئے بھائی میں شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں, آپ گئے جنگل میں تو اتفاق سے آپ کو شیر سے بھی زیادہ عجیب و غریب مخلوق نظر آ گئی. اب آپ اسے پکڑ کے لے آئے تو یہ آپ کے سر پہ صحرا نہیں ہوگا کہ ایک مخلوق دریافت کر کے لایا ہے. کہوگے بھائی دریافت نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو کسی اور چکر میں گیا تھا, نظر یہ بھی آ گئی اللہ کی ایک قدرت یہ بھی نظر آ گئی مجھے کہ یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. تو سائنسدانوں نے جو زیادہ تر چیزیں ایجاد کی ہیں نا 99% دریافت کی ہیں, ایجاد بھی نہیں دریافت کی ہیں, وہ کچھ اور دریافت کرنے نکلے تھے, اتفاق سے نظر کچھ اور آ گیا. مثال کے طور پر یہ جو مقناطیسی لہریں ہیں جو 360 سال میں ایک دور زمین کے گرد مکمل کرتی ہیں, تھوڑے بہت تو پڑھا ہوگا نا اسکولوں میں آپ لوگوں نے, یہ جو مقناطیسی لہریں ہیں نا یہ 360 سال میں ایک دور مکمل کرتی ہیں. یہ ساؤتھ اور ایسٹ پول سے جو نکلتی ہیں, یہ نکلتی تو جب سے زمین بنائی ہے اس وقت سے ہیں, لیکن پتہ نہیں تھا کسی کو, پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے اور اس سے کیا, اس کی کیا طاقت ہے, اس کی کیا قوت ہے. ہوا یہ کہ ایک دفعہ کسی سے سوئی اتفاق سے گری ہے, پانی کے اوپر تیرنے لگی سوئی, اس نے اس نیت سے تھوڑی گرائی تھی, اس کو کیا پتا کہ میں یہ تجربہ کروں گا تو یہ چیز, وہ اتفاقی واقعہ ہو گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ سوئی ایک سمت میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے, اس کی دم ایک طرف اور سوئی کی نوک ایک طرف. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا, انہوں نے یہ کہہ کے کہ بھئی اتفاقی واقعہ ہے, دوبارہ نہیں گرائی. اس نے کہا چلو ایک اور دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, دوبارہ گرائی, پھر سوئی ادھر ہی جا کے. وہ حیران ہوا یہ کیا وجہ ہے کہ سوئی بار بار ادھر کو گھوم رہی ہے. اس نے کہا وہ غیبی, ہمارا کوئی ہوتا نا عامل, کیونکہ ہم لوگ تو عاملوں کے چکر میں نہ سائنسی ترقی کر سکتے ہیں نہ دینی ترقی. ایک عامل میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, الٹی سیدھی باتیں, تو اس کا نمبر ٹریس کر کے آپ حضرات میں سے 5-6 آدمی چاہیے اس کی ٹھکائی لگوانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ہے بھائی ٹھکائی کے لیے ہاتھ کھڑا کرے کوئی؟ ماشاءاللہ کافی لوگ تیار ہیں. اور وہ عامل اگر بیان سن رہے تو دیکھ لے کہ اب میرا پروگرام اس کی ٹھکائی لگوانے کا ہے. میں دلائل سے جواب نہیں دوں گا, بار بار SMS بازی ہیں, یوں تم نے عاملوں کے خلاف یوں, اس کی دھندا بند ہو گیا نا بیچارے کا. تو بھائی بات آئی ہے کہ آپ کو عملیات آتے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے میرے خلاف جادو کیوں نہیں کر لیتے ہیں بھائی؟ آپ تو لوگوں کے سنگ دل محبوب کو قدموں میں گرا دیتے ہو, میں تو دبلا پتلا آدمی ہوں, تو آپ میرے خلاف جادو کر کے کچھ بھی کر دو. میں تبھی کہتا ہوں یہ عامل سارے جمع ہو کے بھی کچھ کریں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ باقی نبی پہ جادو کا اثر کیوں ہوا تھا وہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو, وہ سب سوالات کے جوابات دے چکا ہوں, موضوع تبدیل نہ ہو جائے اس لیے. تو یہ عاملوں واملوں کے ٹوپی ڈراموں میں نہ پڑا کرو میرے بھائی. یہ بیچارے ان کے لچر ہونے کی اور ٹچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ آپ کے محتاج ہیں. آپ جائیں گے تو ان کی دکان چلے گی, ورنہ یہ بیچارے بیٹھے رہیں گے. اگر یہ آپ کے مسائل حل کرنے کی طاقت ہوتی چاہے بطور علاج ہی, تو یہ اپنے نہ حل کر لیتے. یہ تو میرا بیان سن کے تل ملا گئے کہ ان کی دکان نہ بند ہو جائے, حالانکہ ان کو تل ملانا نہیں چاہیے. یہ تو 3 جن بھیجے مجھے اٹھا کے, وہ جن ان کے قدموں میں ڈال دے جا کے. ایک جن بھی نہیں آیا ابھی تک اور آئے گا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بول رہا ہوں میں عاملوں کے خلاف, تو بھائی تم پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ٹارزنوں کو زیر کر لیا تم نے. اور یہ بھی بتا دو, میں نے یہ بڑے کذاب ہوتے ہیں عامل لوگ, یہ فوراً پتہ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نا, تو فوراً کچھ بولیں گے یہ کچھ عملیات کرتے ہیں حصار. مجھے حصار وسار کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. میں فرض نماز پڑھ لوں بھائی بڑی غنیمت کی بات ہے, میں کوئی اتنا نیک پرہیزگار آدمی نہیں ہوں. یہ عملیات اور مجھ سے تو جو میرے شیخ نے وظائف بتائے ہیں نا وہی نہیں ہوتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلانے مولوی صاحب نے خانقاہ کھول لی ہے, آپ بھی الفلائیہ میں خانقاہ کھول لیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا, خانقاہ کھول لے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ پھر ذکر کرائیں. میں نے کہا مجھے کون کرائے گا, پیر صاحب خود ہی شارٹ ہوں گے, مرید انتظار کر رہے ہیں کہ پیر صاحب آئیں تو ہم بھی ذکر کی محفل جمائیں. ہمارے تو پاؤں ہی نہیں ٹکتے, ہمارے گھر میں آلو پیاز ٹماٹر انڈے دہی یہی مسائل اتنے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے ماشاءاللہ فیملی ہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ یہی ان مسئلوں سے نکلے تو ہم بیٹھے نا بھائی. ہم تو جماعت کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, پڑھانے آ جاتے ہیں. تو اور سستی بھی ہے, اتنے ٹائم ملتا بھی ہے تو سستی ہو جاتی ہے اس میں. تو کچھ بھی نہیں ہے. رات کو جو سونے کی دعائیں ہیں بمشکل پڑھ کے سوتا ہوں میں,
آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، وہ بھی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ جب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کب لگی، پوری آیت الکرسی مکمل بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پورے حصار آدھا ہی رہ جاتا ہے. تو نہ بھائی نہ کوئی حصار وسار ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بیچارے لچے ہیں، ٹچے ہیں، ان کے میں دم نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے. یہ اسی پہ کرتے ہیں جن پر ان کا اثر چلتا ہے، یعنی جو ان سے نفسیاتی مرعوب ہوتا ہے. جو نہیں ہوتا وہ سارا دن بیٹھ کے اٹرم پٹرم آلتو بالتو گھوڑے بلے پڑھتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. چاہے قرآن بھی پڑھتے رہیں، قرآن کا اثر ایک اچھا اثر ہوتا ہے. اثر تو یہ کہ آپ قرآن پڑھیں اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے. اسی طرح قرآن کا ایک اثر یہ ہے کہ آپ پڑھ کے دم کریں تو کوئی بیماری ہو تو وہ بعض دفعہ شفا ہو جاتی ہے. تو وہ ان کے پڑھنے سے پھر بھی نہیں ہوتی، یہ بتا دوں میں. وہ خود ہی پڑھ کے دم کر لو یا اپنے ابا سے کروا لو. جیسے باپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، باپ کا دم بھی زیادہ لگتا ہے بچوں پہ. ان کے پاس جا رہے ہیں بیچارے. تو وہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں میں بتا رہا تھا کہ سوئی جو ہے نا وہ کیونکہ انگریز تھا نا، بلکہ یہ تجربے تو مسلمانوں نے کیے ہیں. یہ مقناطیسی اور یہ لہریں، یہ تو مسلمانوں کے دور سے، یہ مسلمان سائنٹسٹ جو تھے یہ اس میں ان ریز کے بارے میں ان کو بہت معلومات تھی. لیکن وہ بھی توحید پرست مسلمان تھے، تو وہ بھی اس نے تجربہ کیا یہ ادھر ادھر جا رہی ہیں تو کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو ادھر کھینچ رہی. تو میں اس پہ بتا رہا تھا، ہمارے دور کا آدمی ہوتا فوراً کہتا وہ عامل جاگی بابا جو ہے نا وہ بنگلہ دیش والے، یہ ان کا کمال ہے. تو وہ چڑھ جاتا الٹی سیدھے چکروں میں. لیکن وہ دیکھتے تھے بھائی سائنٹیفک لاجک ہونی چاہیے کسی چیز کی، یہ ادھر ادھر گھوم کیوں رہی ہے، کیوں گھوم رہی ہے. بہت کیا، پھر کئی تجربے ہوئے، پھر ہوتے 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 بالآخر پتا چلا بھائی کوئی ریز ہیں جو لوہے پہ اثر کرتی ہیں. پھر اس طرح کے وہ اور تجربے ہوئے لوہے سے چپکا ہوا، اور لمبا حساب کتاب ہے. میں نے چونکہ نہ تجربے کیے نہ مجھے پتا، لیکن بالآخر پتا چل گیا کہ بھی ایسی لہریں ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر سائنسدان تو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا ایک چیز کے. تو دیکھتے دیکھتے اندازہ ہوا کہ بھائی اس دن اس تاریخ کو تھی تو یہ سوئی ادھر جا رہی تھی، اور 1 سال کے بعد اس کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہے. تو پتا چلا کہ وہ لہریں گھوم رہی ہیں. تو ایسے تجربے ہوئے، پتا چلا جی 360 سال میں یہ سوئی گھوم کے اپنی جگہ پہ واپس آ گئی. پتا چلا جی یہ لہریں گھوم رہی ہیں. تو ان لہروں کو کسی طرح قابو کرو کیونکہ یہ لوہے کو کھینچ رہی ہیں. جیسے کتا شکار کو دیکھ کے کھینچتا ہے نا، آپ کو پتا چلا یہ تو شکار کو کھائے گا. اب آپ کہہ رہے ہو فرق یہ کہ کتا خود کھا جاتا ہے. تو کتے کو قابو میں کرو تاکہ یہ کتا میرے کہنے سے شکار کرے اور میرے کہنے سے شکار بند کر دے. تو آپ قابو میں رکھ لیں، آپ کے لیے مرغی پکڑ کے لائے گا. پہلے اپنے لیے لاتا تھا، اب آپ کے لیے. اللہ نہ کرے کسی کی مرغیاں آپ اس طریقے سے چوری کروائیں، ایک مثال دے رہا ہوں. تو لیکن کتے میں یہ چیز کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. یہ سیکھنے کا مادہ بھی اللہ نے رکھا. بلی کو نہیں سکھا سکتے آپ. تو اسی طرح یہ جو دوائیں ہیں، دوائیں، ہاں میں بتا رہا تھا کہ جو سائنس کی اکثر ایجادات ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ دیکھنے کچھ چلے تھے، نکل کچھ گیا، اس سے پھر نئی نئی چیزیں بن گئی. تو انسان کہتا ہے یار سائنس کا کمال ہے. ٹھیک ہے کمال ہے، مگر اتنا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، اتنا نہیں ہے. یہ سارے کمالات کس کے ہیں؟ خالق کائنات کے ہیں، جس نے اس کائنات میں ایسی چیزیں پیدا کی جس پر انسان مطلع ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو میڈیکل کی جو دوائیں ہیں نا، دوائیں ایلوپیتھی کی، یہ کھاؤ ایک دم بندہ ٹھیک، یہ کھاؤ ایک دم آدمی ٹھیک ہو گیا، یہ دوائیں بھی در حقیقت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقل ہے. بعض چیزیں تو انسان نے جانوروں کو دیکھ کے، میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی جس میں ریچھ کو دکھایا گیا. ایک ڈاکٹر ہے انگریز، جنگل میں کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اکثر ایجادات جانوروں کو دیکھ کے ہوئی ہیں. اکثر دوائیں کہ جانور اس بیماری میں کیا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو انہوں نے دیکھا، ایک ڈاکٹر ہے جنگل میں بتا رہے کہ ریچھ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ میں اس کے درد ہو رہا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا، ہم تو انہی مسائل سے، بے روزگاری، لوگ کہتے ہیں نا مسلمان ترقی کیوں نہیں کرتے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یاد رکھو، یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کا قصور ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے پھر مسلمانوں نے ایسے حکمران بنائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو یہ بھی غلط ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ باہر سے جو قوم کا بدبخت ترین آدمی ہوتا ہے نا، تو باہر کی طاقتیں اسی کو زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں، اسی کو زیادہ طاقت دیتے ہیں. ایماندار آدمی کو چلنے ہی نہیں دیتے.
اور اپنے ہاں ان کے اصول کچھ اور ہیں. تو اس پہ تو ایک مستقل بیان ہو سکتا ہے. ان کے اپنے لیے یہ جو پولیو کے اتنا چلایا ہوا نا ہمارے خلاف, اگر اس کو مان بھی لو نا کہ اس میں پولیو کی علاج ہے, تو وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ یہ پولیو کا ایک مریض بھی ادھر چلا گیا ہمیں نہ لگ جائے. تو اپنے ہاں سے خاتمے کے لیے ہمارے ہاں کوشش ہو رہی ہے, ورنہ ہمارے ہاں جو بیماریاں زیادہ ہیں نا ان پہ تو محنت ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پولیو 20 کروڑ میں 200 افراد کو پولیو ہوتا ہے. 200 تو کوئی ریشو ہی نہیں ہے. تو خیر یہ پولیو کا ایک الگ موضوع ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, سائنسدان نے دیکھا, میں بتا رہا تھا کہ یہ حکمران ہمارے وہاں سے ایسے مسلط ہوتے ہیں. یہ ہندوستان اور پاکستان جو علیحدہ ہوئے ہیں نا, ٹوٹے ہیں, کشمیر کو متنازع بنا دیا. انگریز یہ کہہ کر گیا تھا کہ اب یہ دونوں ملک اپنے اصل دشمن کو بھول جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اصل تو برطانیہ تھا, انگریز تھا, جو ہندوؤں کا بھی دشمن اور مسلمانوں کا بھی. ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں دشمنی نہیں تھی, ہزاروں سال سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے, اور ہندو مسلمانوں کی حکومت کو دل سے تسلیم بھی کرتے تھے, کیونکہ مسلمانوں نے ہندوؤں پہ ظلم و ستم نہیں کیا. کہیں 1000 سالہ ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں کا کوئی گاؤں جلایا گیا ہو, بلکہ مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں ہندو عورتوں کو جلنے سے روکا ہے. جو شوہر مرتا تھا نا, ہندوؤں میں عادت تھی کہ عورت کو زندہ جلا دیتے تھے. مسلمانوں نے عورتوں کو زندہ جلانے, تاریخ کی کتابوں میں نے خود پڑھا ہے, ایسے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے, کہ دیکھا کہ ہندو کسی عورت کو لے کے جا رہے ہیں جلانے کے لیے, لڑکوں کو جمع کیا اور گھوڑے پر لڑائی کی, ان ہندوؤں کو قتل کیا, اس عورت کو چھڑا کے لائے ہیں اور اسے آزاد کیا کہ بھائی. اور کمال ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اسلام پر مجبور نہیں کیا. ایک مثال نہیں ملتی ہندوستان کی تاریخ میں کہ کسی ہندو کو اسلام پر مجبور کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی, پھر بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے. اگر مسلمان چاہتے گن پوائنٹ پہ تو 1000 سال میں پورے ہندوستان کو مسلمان بنا دیتے, نہیں بنایا. انگریزوں نے ڈاکومنٹریاں جو بنائی ہیں نا, اور انگریزوں نے جو تاریخ مرقم کی ہے, لکھی ہے, اس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بہترین دور رہا ہے. اس میں سکھوں کو بھی آزادی, اس میں ہندوؤں کو بھی آزادی, تجارت میں ترقی, اور سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو. انگریز نے 100 سال میں کباڑا کر دیا ہندوستان کا, کباڑا کر دیا, ساری دولت نکال کے لے گیا. مسلمان ساری ہندوستان کی دولت نکال کے کہیں بھی لے کے نہیں گئے, وہاں سے دولت نکال کے انہی کی رعایا پہ خرچ کیے. ورنہ مسلمان ساری دولت نکال کے مکہ لے جاتے, مدینہ لے جاتے, یا ترکی لے جاتے, جو خلافت کچھ بھی نہیں کی, وہیں کی دولت نکال کے وہی لوگوں پہ خرچ کی. لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہندو مسلمان کا دشمن ہے, انگریز کا دشمن نہیں ہے. یہ سازش کس کی ہے؟ یہ ہندو کی نہیں ہے, یہ انگریز کی سازش ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ انگریز جب ہندوستان سے نکلا ہے نا, تو اس نے کہا کہ میں نے 100 سال میں ان دونوں قوموں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, ان کو بھوکا ننگا تو میں نے کر دیا ہے. اب بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان ایک اتنی بڑی ریاست ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تو یہ اتنی بڑی ریاست ہمیں کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. تو اتنے پاورفل بن جائیں گے جب ان کو آزادی ملے گی, ان کی دولت, ان کے وسائل یہیں خرچ ہوں گے. تو اس نے کیا کیا کہ پارٹیشن کے وقت کشمیر کو متنازع بنا دیا. کشمیر کے دونوں سے معاہدے کر کے جا رہا ہے نا, ہندوستان سے بھی اور پاکستان کو, تمہارا بھی, اور ان کو جا کے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے, تاکہ دونوں ملک آپس میں لڑیں, اور دونوں لڑتے لڑتے یہ بھول جائیں کہ ہمارا اصل دشمن کون تھا. تو یہ جو ہمیں بیڑا غرق کر دیا, اب دونوں ملکوں کا 70-80% بجٹ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپس کی لڑائی پر. تبھی تو غریب ہیں. آپ کی 100 روپے آمدن ہو اور 70 روپے آپ چوکیدار کو دینا شروع کر دیں کہ مجھے پڑوسی سے کیا ہے؟ خطرہ ہے. 70% بجٹ کا یہی مطلب ہے نا. آپ کی آمدن ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے, یا آپ کی آمدن ہے 7,000 روپے ہے بھائی, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے 1,000 خود رکھ رہے ہیں, 7,000 چوکیدار کو دے رہے ہیں. چوکیدار بھی ایک نہیں, کافی سارے رکھے ہوئے, کیونکہ پڑوسی نے بھی 10 چوکیدار رکھے ہوئے ہیں, 10 گارڈ اس کے ہیں, تو 10 آپ بھی تو رکھو گے نا. جتنی طاقت اس کی ہے کچھ تو آپ رکھو گے نا. تو بہتر نہیں ہے کہ بھائی دونوں پڑوسی کیا کریں, چھوڑو یار, نہ میں تجھے پیٹوں گا نہ تجھے, تاکہ ہماری تنخواہیں گھر میں آٹا دال راشن تو آئے, گیس بجلی تو آئے. لیکن یہ چال کون چل کے گیا؟ بولو بھائی. انگریز. ایک صاحب کا یورپ سے بار بار فون آیا
کہ میرے ایک دوست ہیں دہریے ہو رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں مسلمان ترقی نہیں کر رہا, باقی دنیا کی ہر قوم ترقی کر رہی ہے, تو یہ تو دین اسلام اس کا مطلب ہے برحق مذہب نہیں ہے, تو پیچھے ہی پستی میں ہی چلے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا, یہ انہی کم بختوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہی کم بختوں کی وجہ سے. ظالم ہیں یہ لوگ, دھوکے باز ہیں. ہندوستان میں آئے کیسے ہیں یہ؟ لڑکے آتے تو بھی ٹھیک تھا, بھائی لڑائی ہوئی ہے طاقتور ہو, دھوکہ دے کے آئے ہیں. وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ تجارتی کمپنی تھی گوروں کی, تجارت کے بہانے آتے آتے پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے. سودی قرضے دینا شروع کیے جیسے مرغی کو دانے ڈالے جاتے ہیں. اور سودی قرضے جب مسلمانوں حکمرانوں کو دیتے تھے تو وہ قرضے ابھی دیے نہیں ہیں, ان پہ سود لگنا پہلے ہی شروع. یعنی جس دن سودی قرضے کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا, ایگریمنٹ, اس دن سے سود لگنا شروع, ابھی قرضہ آیا نہیں ہے. یہ حالات ہیں. یہ انہی کی انگریزوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, انگریزوں کی کتابوں میں. یہ IMF والوں نے پاکستان کا جب قرضہ دیا, پتا ہے آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ لوگ پاکستان کا دورہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک سونے کے نوالے کھائے گا مستقبل میں. جب پاکستان بنا تھا اس پہ قرضہ نہیں ہے, اور اتنی پیداوار, یہاں سونے کی کانیں ہیں, یہاں گیس ہے, یہاں پیٹرول ہے, اور جناب یہاں پر کوئلے کی بڑے بڑے ذخائر ہیں, اور سمندر پورٹ اتنی بہترین اس کی. انہوں نے کہا یہ تو سونے کی چڑیا بن جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے حکمرانوں کو کسی طرح سمجھاؤ یہ ہم سے قرضہ لے لیں. باقاعدہ قرضہ لینے کے لیے حکمرانوں کو رشوتیں دی گئی ہیں. بھائی کوئی قرضہ لینے, آپ کے پاس کوئی آئے کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لو, اگر لے لو گے تو یہ 5,000 روپے میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں, تو یہ اس کا مطلب ہے دینے والے کی نیت. بولو بھائی. تو انہوں نے دیے اس لیے ان کو پتا تھا کہ حکمران جمہوری طرز ہے, 5 سال میں یہ تو نکل جائے گا. مقروض کون ہوگی؟ عوام. تو اس کی جیب بھرو کچھ نہیں ہوتا, لیکن کروڑوں عوام کو مقروض کر کے آپ کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے نا, اکنامکس پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں, اس میں یہ ہے کہ IMF سے قرضہ لیے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. یہ آپ کے دماغ میں خناس باقاعدہ انسٹال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نصاب تعلیم میں یہ لاشعوری طور پر گھسایا جاتا ہے کہ قرضہ لیے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. تبھی جو اکنامکس پڑھ کے جاتے ہیں نا مختلف عہدوں پہ, ان کے دماغ میں ایک لاشعور میں یہ خناس گھس گیا ہے کہ بھی قرضہ لیے بغیر کیسے ترقی ہوگی. تو یہ تعلیمی نصاب بھی کس نے مسلط کیا؟ ہمارے حکمران بیٹھ کے اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتے. قرضہ لیے بغیر تو وہ قوم چلے گی جس کے پاس نہ سمندر ہو, نہ گیس ہو, کوئی چیز ہی نہ ہو, وہ چل سکتی ہے. وہ قوم قرضہ لے کے چل سکتی ہے جس کے پاس سب کچھ ہو, اس کو قرضہ دے گا وہ. تو ہمارے پاس جو ذخائر ہیں نا یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یورپ میں تو سورج ہی نہیں نکلتا, وہ دھوپ ہی نہیں ہے, تو باقی چیزیں کیا ہوں گی جو بیسک, جو انسان کے لیے سب سے پہلی. پانی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. کینیڈا میں پانی, ایک صاحب نے کہا ہم گھر میں کپڑے نہیں دھو سکتے کیونکہ پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تو ان کو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پاک ہوتے ہیں نا پاک, وہ جو وہاں سے دھل دھلا کے آتے ہیں. میں نے کہا چپکے سے نلکے سے گزار لیا کرو, ان کے ہاں تو سارے عجیب عجیب سے کپڑے ایک ہی برتن میں ایک ہی اس میں دھلیں گے آ کے. پاکی ناپاکی کے حکام تو جانتے نہیں. تو لائے نا, تو گھر میں کچن میں جو قہوہ بنا کے جس پانی سے پیتے ہو نا, ایک دفعہ پانی گزار لو تاکہ تسلی ہو جائے کہ پاک ہو گئے. تو چھپ چھپا کے تو کپڑے دھل رہے ہیں, سوکھ بھی وہیں رہے ہیں ایئر کنڈیشن روم میں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, انگریز نے جب ہندوستان سے گیا ہے تو وہ کشمیر کی لڑائی کروا کے گیا, اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں ان دونوں کو ایسا لڑواؤں گا یہ قیامت تک لڑتے رہیں گے اور یہ اپنے اصل دشمن کو بھول جائیں گے. اب کمال کی بات, تھوڑا سا آپ کا 2-3 منٹ وقت لوں گا, اگرچہ تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا ہوں لیکن یہ پھر موضوع آئے گا نہیں. اب کیا ہے, اردو زبان ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ زبان تھی. ہندوؤں کی بھی زبان اصل میں اردو ہے, ہندی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہندوؤں میں بھی اردو میں شاعر گزرے ہیں. ہندوؤں نے کیا کیا, پاکستان سے دشمنی, حالانکہ ان کی اردو اتنی شائستہ اور خوبصورت زبان ہے, ان کی فلمیں اس کے بغیر کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوتی اردو کے بغیر, ان کے گانے کامیاب نہیں ہوتے, ان کی ترقی اردو میں تھی. مگر جو دشمن کی زبان ہے نا انگریزی, جو انگریز نے مسلط کی 100 سال, اس سے تو اتنی محبت کہ آتی ہو یا نہ آتی ہو ہر آدمی سیکھ بھی رہا ہے, بول بھی رہا, اس کو دفتروں تک محدود نہیں کیا, ہر شعبے میں گھسیڑ دیا ہے. اور اردو جو ہندوؤں کے باپ دادا کی زبان ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں تھی, یہ ہندوؤں کی بھی زبان تھی, ہندوؤں کی بھی یہی زبان ہے وہاں پہ.
تو وہ ہوتے اس میں اتنی عصبیت کہ چونکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لہذا اس اردو کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیا انہوں نے، ہندی، اور اس میں جو اردو کے شائستہ الفاظ تھے نا، خوبصورت الفاظ، وہ نکال کے سنسکرت زبان کے ٹیڑے میڑے الفاظ گھسیڑ رہے ہیں اس میں، جس سے اردو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جس سے ان کی اپنی مادری زبان کا کیا ہو رہا ہے، بیڑا غرق. اتنی خوبصورت زبان میں الفاظ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایک ہندو عورت تھی، کیپٹن تھی یا سیکنڈ آفیسر. تو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس ہندو عورت سے اردو میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو مسلسل ایک بات سمجھا رہا ہوں، لیکن اس تسلسل کے باوجود آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو وہ ہندو عورت کہتی ہے آپ نے جو الفاظ کے ذرا دوبارہ کہیے گا، ایک بڑا خوبصورت لفظ آپ نے کہا تھا. تو وہ پریشان، میں نے کون سا خوبصورت لفظ کہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں مسلسل آپ کو کافی دیر سے میں بات سمجھا. اس نے کہا یہ مسلسل، تسلسل، کنٹینیو انگلش میں کہتے ہیں نا، ہندی میں پتہ نہیں اس کو آج کل کیا کہتے ہیں، واللہ عالم. لیکن یہ لفظ ہندوؤں نے اپنی زبان سے نکال دیا کیونکہ یہ عربی زبان سے آیا ہے. تو وہ ہندو عورت تعریف کر رہی تھی کہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے مسلسل یا تسلسل، لیکن اس بیچاری کو آتا نہیں تھا، حالانکہ اس کی اپنی زبان ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی زبان. تو ہندی کے الفاظ، سنسکرت زبان کے الفاظ گھسیڑ کے اردو زبان کا کیا کر دیا، بیڑا غرق. اب ان کی زبان میں وہ ادب اور شائستگی نکلتی. ہندوستان سے کسی کا فون آتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے، عجیب سے الفاظ استعمال کرتا ہے بیچارہ، اور وہ مزہ ہی نہیں آتا اردو سننے میں، الا ماشاءاللہ کوئی سہارنپور کا یا دہلی کا یا لکھنؤ کا ہو تو لکھنؤ والے تو پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لکھنؤ کی اردو تو بڑی زبردست ہے. تو یہ ہندوؤں کا بھی نقصان ہے اس میں. لیکن عصبیت، انگریز جو نفرت کا بیج ڈال کے گیا ہے، تو اپنی مادری زبان کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی مادری زبان کو. کس سے دشمنی میں؟ پاکستان سے دشمنی میں. پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا، انہوں نے پھر اردو کو لات مار دی، بنگالی زبان بول رہے ہیں وہ اردو، جہاں حالانکہ اردو میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تینوں کی مشترک زبان، تو ایک کامن زبان تھی نا تینوں کی، جہاں بھی دنیا میں جائیں آپس میں یہ زبان میں بات کریں، تو اس زبان میں تینوں کو فائدہ تھا. مگر تینوں نے اپنا نقصان کیا کہ اس مشترک زبان کو ختم کرو تاکہ ہم ایک دوسرے کی بولی سمجھ ہی نہ سکیں. اتنا بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا جو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہا ہو. خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ساری بنیادی ترقی مسلمانوں نے کی ہے. مسلمانوں کو ترقی کرنے نہیں دی جا رہی. آپ کو ایٹمی سائنسدان بننا تو آپ پر پابندی لگی ہے دنیا میں. فزکس میں آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں، اس سے آگے آپ کو فزکس میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو میں یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ ڈاکومنٹری کا میں بتا رہا تھا کہ اس نے، وہ ڈاکٹر بتا رہے کہ ہم نے بھائی ریچھ کو دیکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ ریچھ جا رہا ہے، کھود رہا ہے مٹی کو. اب ریچھ کو یہ کس نے سکھایا علاج کا طریقہ ہے؟ بھائی خود سیکھا ہے اس نے؟ یہ تو اللہ نے بتایا نا کہ جب تیرے پیٹ میں درد ہو تو فلاں جگہ جانا، مٹی کھودنا، اندر سے ایک جڑی بوٹی نکالی اس نے. یہ باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے اور کھانے لگا. تو وہ سائنسدان نے کہا یہ پیٹ کے درد میں نا یہ چیز جو کھا رہا ہے کوئی چکر ہے. تو اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ اس میں پیٹ کی درد کی اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج اس جڑی بوٹی میں موجود. پھر سائنسدان حکیم کیا کرتے تھے، جڑی بوٹی کو کوٹ کے معجون بنا کے چٹا دیتے تھے مریض کو. سائنسدان کیا کرتے ہیں، زیادہ ترقی اس کا فارمولا نکال لیتے ہیں کہ اس جڑی بوٹی کا فارمولا H2N، وہ بتایا تھا نا لیاری کے پانی کا فارمولا ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کر رہا کہ لیاری کے پانی کا بھی دیکھو H2O ہے بھی ہے، کچھ اور بن چکا ہے یہ. تو بہرحال جڑی بوٹی کا فارمولا نکال کے وہ سارے اجزاء جمع کیے، کیپسول بنایا اور مارکیٹ میں بک رہا ہے. وہی سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ اس جیسا پھر بھی نہیں بنا سکے جیسا اللہ نے بنایا. ایک بس مثال دے کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو سائنسدانوں کی جو بڑی ترقی تھی، اینٹی بایوٹک کی ایک ایجاد ہے یا نہیں؟ جراثیم کش دوائیں، آگمنٹن ہے، ایموکسل وغیرہ. یہ سائنسدانوں نے دیکھا کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم جب کھاتے ہیں تو اندر کے جراثیم مرتے ہیں، جیسے شہد ہے. تو انہوں نے شہد یا اس جیسی چیزوں پہ ریسرچ کی، بھئی اس میں کون سا کیمیکل ایسا ہے جو نقصان دہ جراثیم کو مار دیتا ہے. تو سائنس نے ریسرچ کر کے بھئی اس قسم کی دوائیں ایجاد کر لیں، دیکھ کے نا بھئی نقل کی کہ بھئی یہ چیزیں ہوتی، لیکن پھر بھی قدرت جیسی نہیں ہے. تبھی دنیا میں جو حکیمی دوائیں ہیں نا
جو قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی وہ اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ہے جیسے آئرن سیب میں بھی ہے اور آئرن کی گولی میں بھی ہے, لیکن سیب کا آئرن کھاؤ گے زیادہ اچھا ہے, پورا قدرتی چیز کھا رہے ہو نا. سیب چبا لیا کرو نہار منہ, اس سے آئرن کی جو کمی ہوگی وہ آئرن کی گولی کھانے سے بھی ہوگی, مگر اس میں ممکن ہے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوں جو سیب میں نہیں ہوں گے. تو ایسے ہی جب اینٹی بایوٹک ایجاد کی ہے تو قدرتی جو اینٹی بایوٹکس ہے نا ان کا متبادل پھر بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر شہد کس نے ایجاد کیا؟ شہد کی مکھی نے. اور کس کے کہنے سے؟ اللہ کے. اس نے کسی یونیورسٹی میں سیکھا نہیں ہے, وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں یہ ساری باتیں انسٹال کر دی ہیں, اس کو سمجھا دیا, یہ ساری پروگرامنگ ہو گئی ہے. اب شہد ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے کہ جو نقصان دہ جراثیم کو تو مارتا ہے, اور وہ جراثیم جو صحت کے لیے مفید ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ ان کو اور طاقت دیتا ہے. بھائی جراثیم بھی تو جانور ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے حیات, تو حیات کے لیے کیا چاہیے؟ اینٹی حیات, یعنی زہر کھا لو. اینٹی سے یاد آئے, یہ جو کولڈ ڈرنک ہے نا یہ اینٹی دودھ ہے, سمجھ رہے ہو؟ یعنی جس نے دودھ کا الٹ پینا ہو نا تو کولڈ ڈرنک پی لے. دودھ سے کیلشیم بنتا ہے اور کولڈ ڈرنک سے کیلشیم ختم ہوتا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں بالکل الٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو اینٹی بایوٹک ہے یہ کیا ہے؟ حیات کے مخالف. تو ہمارے جسم میں جراثیم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ نے وہ زہر کھا لیا تو آپ زندہ رہتے ہیں کیونکہ آپ پر وہ زہر اثر نہیں, آپ کیونکہ بہت بڑے جرثومے ہیں آپ, صحیح ہے نا, آپ میں بہت طاقت ہے. تو چھوٹے چھوٹے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. تبھی زیادہ اینٹی بایوٹک کھا لو تو آپ بھی مر جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے جراثیم مرتے ہیں, لیکن چونکہ ہے وہ زہر, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نے کون سو کو مارنا ہے اور کون سو کو نہیں مارنا. یہ والے اس کے لیے مفید ہیں, ان کو نہیں مارو, یہ والے نقصان دہ, ان کو مار دو. وہ جب جائے گی نا آگومنٹن پیٹ میں تو وہ ہر قسم کے جراثیم کو مارتی ہے. تبھی نزلے کے جراثیم مرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست جراثیم بھی مرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ تھوڑے سے باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی جو آدمی ایک ہفتے سے آگمنٹن یا اومیکسل کھا رہا ہو تو اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ کوئی نارمل چیز نہیں کھا رہا, کوئی عجیب سی چیز یہ کھا رہا ہے. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کے بعد کوئی ملٹی وٹامن ٹائپ کی چیزیں بھی کھائیں تاکہ ریکوری ہو جائے, اور 15 دن سے زیادہ اینٹی بایوٹک نہ کھائیں ورنہ جراثیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی ضرورت سے زیادہ. اور پھر اس میں ایک نقصان کیا ہے کہ جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے. دفاعی نظام کا مطلب جب آپ خود سے جراثیم کو نہیں مار رہے, آپ کے جو صحت مند جراثیم ہے نا, جب بیماری والے جراثیم جاتے ہیں تو صحت مند جراثیم ان کی ٹھکائی لگاتے ہیں, باقاعدہ دونوں فوجیں لڑتی ہیں آپس میں. تو اب یہ والی تو لڑ نہیں رہی کیونکہ کہہ رہے ہیں وہ زہر سے ہی مر رہے ہیں, تو ہمیں فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھ پاؤں چلانے کی. تو اس سے جو صحت مند جراثیم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ان میں فائٹنگ کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ایک بچہ کبھی کسی سے لڑائی نہ ہو تو لڑنے کے موقع پہ پھر وہ لڑے گا, اور ایک بچہ صحیح غلط لڑتا لڑتا جوان ہوا تو اس میں لڑنے کی طاقت ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایک بچہ بچپن سے چوہے سے ڈرتا آ رہا ہو, وہ شیر دیکھ کے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, چوہا بن جائے گا وہ تو شیر دیکھ کے. تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ جتنی بھی اینٹی بایوٹک ہیں ان کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ آپ کا اپنا دفاعی نظام کیا ہوتا ہے؟ کمزور. لیکن شہد جو اللہ نے ایجاد کیا ہے وہ عجیب کام کرتا ہے, آپ ساری زندگی بھی کھائیں آپ کا اپنا دفاعی نظام کمزور نہیں ہوگا اور طاقتور ہوگا, اور طاقت. اور یہ شہد پیٹ میں اترتے ہی نقصان دہ جراثیم کو تو مارے گا پکڑ پکڑ کے, ایک ایک کو. جیسے کوئی ایجنسی والا آئے نا اور فوراً دیکھ لیتا ہے یہ ادھر آ بھائی, تو ادھر آ شاباش, تو بتا تیرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, تیری شکل سے لے. ان کو پہلے سے رپورٹ ہوتی ہے نا ساری ایجنسی والوں کو, ادھر سائڈ پہ آ جاؤ. ہاں بھائی, بسوں میں اتارتے ہیں نا بعض دفعہ ایجنسی کے لوگ جو دہشت گرد کچھ ٹریننگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سائڈ پہ لگاتے ہیں, تو ان کو پہلے سے رپورٹ ہوتی ہے ادھر آ بھائی, سب کو سائڈ پہ لگا کے گولی سے بھون دیا, باقی کا آپ لوگ سب جائیں. تو شہد بالکل یہی کام کرتا ہے, سارے جراثیم گتھم گتھا ہوتے ہیں آپس میں, شہد ایک ایک کو الگ الگ پکڑ کے مارتا ہے, پٹاتا ہے, گلا دباتا ہے اس کا, دوسروں کو کچھ نہیں کہتا, ان کو اور طاقت, ملک شیک کے ڈبے پکڑا کے چلا جاتا ہے ان کو. صحیح ہے نا, جیسے ایجنسی والے نے جن کو مارنا تھا مارے اور جن کو زندہ رہنا تھا ان کو دیسی گھی کے ڈبے پکڑا دے, تم اور موٹے ہو جاؤ, تم ملک کے لیے مفید ہو, نقصان دہ نہیں. یہ کس نے عقل دی ہے بھائی شہد کو؟ ایسی چیزیں شہد میں کس نے ڈال دی ہیں؟ اللہ نے. اس کا کوئی آلٹرنیٹ انسان بنا ہی نہیں سکا ہے. اگر بنایا بھی ہے تو اس میں شہد ڈال کے ہی بنایا ہوگا,
یعنی اس دوا میں شہد ملا دیا ہوگا تاکہ یہ خاصیت آ جائے. تو یہ سارے کمالات خدا کے جس نے دیکھے ہوں اللہ کے، تو وہ اللہ جب دعویٰ کرے کہ موت کے بعد زندگی دوں گا، پھر یہ کہنا کہ یہ ساڑی عقل اچ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے آپ میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے. آپ میں عقل نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. اور عقل بھی صرف وہ والی عقل جو اللہ کو پہچاننے میں مدد دے، باقی اپنی دنیا کی چیز میں ہر عقل ہے. آپ دنیا کے معاملات میں آپ کیا ہیں؟ بہت سمجھدار ہیں، اس میں ہر چیز ہے. صرف جہاں اللہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. فرمایا آخرت کے بارے میں ان کو سمجھ نہیں ہے. پھر فرمایا نہیں سمجھ کی بات نہیں ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا. نہیں فرمایا تھوڑا سا تردد ہے، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، آخرت قائم ہوگی نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا نہ، اللہ اپنی بات کی خود ہی تردید کر رہے ہیں. یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات سمجھانے کا. اللہ فرماتے ہیں بل ہم منہا عمون، اصل بات یہ کہ جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. تردد یا شک کی بات نہیں ہے، سب نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح ہے، لیکن غور اس لیے نہیں کر رہے کہ آنکھیں بند کر لو تاکہ یہ زندگی کے مزے کرکرے نہ ہو. کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے آنکھیں کھول کے بیٹھے یا بند کر کے بیٹھے، بلی نے تو چھپٹا مارنا ہے، اس کا تو دم نکل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر سکون سے ٹائم پاس کر لو آنکھیں بند کر کے، یہ سمجھو کہ بلی نام کی کوئی مخلوق دنیا میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آخرت کا انکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن سوچتے کیوں نہیں. اور بعض جو کافر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آخرت کو مانو گے تو زندگی کے بہت سارے مزوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور اسی کی قرآن دعوت دے رہا ہے. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اس کو عقل سے بالا تر مت سمجھو. عقل کے خلاف سمجھنا تو دور کی بات، عقل کے خلاف تو ہے ہی نہیں، عقل سے بالا تر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کون کرے گا؟ انسان نہیں کرے گا، بلکہ کون کرے گا؟ اللہ. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سارے کام اللہ پر بہت آسان ہیں، بہت آسان. اللہ تعالی ہمارا آخرت پہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائی کسی نے عجیب سوال پوچھے ہیں، بچوں کے ابتدائی ٹیکوں کے بارے میں بتائیں. انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب تک ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہوں. دی مینٹور میں بچوں کو داخل کریں، وہ بھی انگلش میڈیم ہے مگر بغیر ٹیکوں کے ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اور دینی، ادھر یہاں کے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں قریب میں اسکول ہے، بہت اچھا اسکول ہے، او لیول تعلیم ہے اس کی، دینی اور دنیاوی تعلیمات بھی ہیں دونوں قسم کی، اور بغیر ٹیکوں کے داخلہ مل جاتا ہے. باقی رہا یہ کہ ٹیکے لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے، تو بھائی جو ٹیکوں کے ماہرین ہیں نا ان سے پوچھیں. میں جمعے کے دن بھی اس پر میں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں بھی ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے تو ہم کسی مفتی مولوی صاحب سے نہیں بلکہ کسی سے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ٹیکہ میرے لگنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. ٹیکوں کی فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. یہ میں تھوڑی سی بات ابھی بتا دوں، یہ پورا سوال پڑھ لوں. پولیو ویکسینیشن پھیلانے والے 3 ملین، اچھا یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی خطروں کی فکر ہے، لیکن صومالیہ، فلسطین اور افریقہ کے بچوں کی نہیں ہے جن کو غذا میسر نہیں. یہ سوالات تو ہیں پولیو پہ کہ بھئی اتنی دنیا میں موت سے لوگ مر رہے ہیں، ان کو روٹی پہنچانے کی اتنی فکر نہیں ہے، پولیو کے خطرے کی فکر بہت ہے. اور اتنی فکر ہے کہ مولوی صاحب اگر پولیو والوں کے ساتھ تعاون کریں تو 10,000 روپے ان کو وظیفہ ملتا ہے ان کی طرف سے. میں اگر اعلان کر دوں نا میں اپنے محلے میں پولیو کے خطرے کا صرف مسجد سے اعلان کروں گا تو 10,000 روپے ہر مہینے میری تنخواہ فکس. اتنا خرچ کر رہے ہیں. بہرحال اس میں بیماری ہے یا نہیں پولیو کے قطروں میں، یا یہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں یہ صحت کے لیے مفید ہیں یا نہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیلڈ کس کی ہے. اور آدمی جو اپنی فیلڈ کے علاوہ کسی دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے گڑبڑ. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جتنے ڈاکٹر ہمارے ارد گرد ہیں جن سے ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اپنی ریسرچ بھی نہیں ہے ان کی. یہ بھی آپ سوال کوئی آپ نے کوئی خود تحقیق کی ہے؟ کہنے نہیں ہماری تحقیق نہیں ہے. تو بھائی ڈھکن کھول کے دیکھ لو لیبارٹری میں، وہ بھی نہیں ہے. کچھ عجیب سی چیز ہے یہ. اس لیے نہ تو میں یہ کہتا ہوں اس میں نقصان نہیں ہے، نہ یہ کہتا ہوں نقصان ہے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. میں ایک شرعی مسئلہ جانتا ہوں، شریعت علاج کے بارے میں ہمیں ہدایات کیا دیتی ہے. علاج کے بارے میں بھی تو شریعت کے اصول ہیں یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ علاج کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ
تو اعتدال سے علاج کرو. اور بیماری کے بعد بھی علاج لازم اور واجب نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو بخار ہو گیا اور وہ پیناڈول نہیں کھاتا اور مر گیا, قیامت میں گناہ نہیں ہوگا اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ بھوکا ہے, روٹی نہیں کھاتا, مر گیا, خودکشی کا گناہ ہوگا کہ کھائی کیوں نہیں روٹی. روٹی کھانا تو فرض ہے, ٹیکا لگوانا یا پیناڈول کی گولی کھانا فرض؟ بولو بھائی, نہیں. علاج شریعت میں ضروری نہیں ہے, جی بتا, سنت ہے اعتدال سے. سنت کس سے؟ اعتدال سے علاج سنت, بشرطے کہ بیماری ہو یا بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہو, پھر سنت ہے. نہ بیماری ہے, نہ بیماری کی, نہ خود بیماری میں مبتلا ہوا اور نہ بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے, پھر اتنی فکر کرنا نا ٹیکوں پیکوں کی, یہ توکل کے بہرحال خلاف ہے. اس کی میں ایک مثال دوں. دیکھو انگریز جو ہے نا, وہ دنیا میں وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے حیات کے, زندگی کے بارے میں. میں کہتا ہوں جیسے پولیو کا مرض متعدی ہے نا, کہتے ہیں انگریز کے ادھر سے ادھر لگ جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 200 افراد کو بھی پولیو ہوا تو کہیں کوئی ان میں یورپ چلا گیا اور کہیں ہم کو لگ نہ جائیے. اس چکر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گن پوائنٹ پہ پلائیں گے. یہ حکومتوں کے قرضے اسی پر ہیں کہ آپ کو قرضہ جب ملے گا جب آپ پولیو مہم کو تیز کریں. بہت ابھی دیکھو اخبار میں خبر آئی کہ وزیرستان میں پاک آرمی نے بڑی کامیابی حاصل کی. ایک دم آدمی کہتا ہے پتہ نہیں شاید انڈیا پہ بھی چڑھائی کر دی ہے یا کشمیر بھی قبضے میں لے لی. آگے لکھا ہوگا کہ کئی سالوں کے بعد پاک آرمی کی نگرانی میں پولیو کے قطرے پلائے گئے. یعنی اتنی زبردست فائٹ ہو رہی ہے 2 مہینے سے, ایک مضبوط طاقتور فوج, اور عنوان کے اخباروں میں بڑی کامیابی. تو فوراً دماغ یہ جاتا ہے نا کہ شاید پاکستان حل ہو گیا, اب ہندوستان پہ چڑھائی ہو گئی ہے, یا چائنا یا گلگت کہ جو متنازع علاقہ ہے وہ بھی قبضے میں, یہ کارگل پہ دوبارہ یہ دماغ جائے گا نا. لیکن کیا ہے کہ پولیو کے قطرے کیا, یعنی باقاعدہ ہیلی کاپٹر اور بموں کی اور نگرانی میں پلائے کیا جا رہے ہیں, قطرے ٹپکائے جا رہے ہیں. تو بھائی کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ تو وہمی بننا ہے یا نہیں ہے؟ پٹھانوں میں کہاں ہے پولیو؟ لاکھوں میں ایک اگر پولیو سے ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ تو ٹرک وہ دھماکوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں بیچارے. ایک طرف تو ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کبھی وہ فوج سے پٹ رہے ہیں, کبھی امریکہ سے, نسلیں برباد ہو رہی ہیں. دوسری طرف اتنی فکر ہے کہ ایک بچے کو بھی پولیو نہ ہو جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ بہت بڑی, تو یہ فوج نہیں کر رہی یہ کام, یہ کروایا جا رہا ہے. فوجیوں کو بھی اس سے کوئی پولیو سے اتنا, وہ خود نہیں پیتے, تو یہ کروایا. یہ سارا کہاں سے ہو رہا ہے؟ باہر سے ہو رہا ہے. تو اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بیماری ممکن ہے یہ پولیو میں واقعی علاج ہو, پولیو واقعی دنیا سے ختم بھی ہو رہا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. ممکن ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو, مجھے نہیں پتا نقصان ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ بھی نقصان نہ ہو. لیکن پاگل اور وہمی ہونے کی تو علامت ہے نا, جو ہماری شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جھوٹا پینے سے بھی جراثیم لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں, لیکن کیا شریعت میں یہ کہا ہے کہ جھوٹے میں پینے میں احتیاط کرو, نہ پیو کسی کا جھوٹا؟ ہے بھائی, اس لیے کہ جھوٹا پینے سے جو بیماری متعدی ہوتی ہے اس کا ریشو بہت کم ہے, اور جھوٹا پینے پر اگر شریعت پابندی لگا دیتی تو وہمیوں کا ریشو بڑھ جاتا. بیمار کسی نے لاکھوں میں ایک میں ہونا ہے, اور 9,999 خامخواہ میں صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنی ایک چیز جو صبح شام آدمی کو ضرورت پڑتی ہے, اور ایک دوسرے سے محبت بھی ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 20 صحابہ کا جھوٹا ایک وقت میں پیا ہے. ممکن ہے حالانکہ اس میں سے کسی کو کوئی بیماری ہو اور وہ, لیکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیمار کے ساتھ بیٹھو تو ڈر ہوتا ہے نا آپ کو بھی بیماری نہ لگ جائے, ایک دعا سکھائی ہے, وہ مجھے الفاظ پورے یاد نہیں, وہ دعا پڑھ کے کھا لو. کیا مطلب؟ اللہ پہ صبر کرو, توکل کرو, لگنی ہوگی لگ جائے گی, نہیں لگنی ہوگی نہیں لگی. تو چونکہ ہم موت کو بھی مانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے موت انسان کو فنا نہیں کرتی, موت کے بعد ایک زندگی بھی ہے, تو مسلمان کو علاج میں معتدل ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب
بات یہ ہے کہ اگر صرف اتنا ہی ہوتا نا، حفاظتی ٹیکے خناق تپیدق بیماری سے لگا دیے تو کسی نے لگا لیا تو چلو احتیاطی تدبیر اختیار کر لی، نہیں لگائے تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. جیسے ایک آدمی جھوٹا پیتا نہیں ہے، ایک فرد واحد اگر یہ احتیاط کر لیتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے ابے جاؤ میں تو پیوں گا، وہ پی لے. لیکن ایک مہم چلنا شروع ہو جائے، حفاظتی ٹیکوں کی جو مہم ہے نا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سائیکی ہو رہے ہیں، نفسیاتی. میں نے آپ کو بتاتا ہوں نا، میرے ماشاءاللہ 11 بچے ہیں مختلف قسم کے، اپنے سوتیلے ہر طرح کے ملا کے، کچھ میری کسٹڈی میں ہیں کچھ نہیں ہیں، یہ سب قسم کے ملا کے بتا رہا ہوں. تو میں نے نہیں پلائے کسی کو. اب ایک دفعہ کیا ہوا، کسی بچے کو تھوڑی سی بیماری ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اس کو. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آپ نے ابتدائی ویکسینیشن سب کرا دی تھی، یعنی سارے ٹیکے لگا دیے تھے. میں نے کہا نہیں. تو 2 فٹ اتنی اچھلے ہیں نا زمین سے، جیسے ان کو کسی نے اس سے بھی بڑا ٹیکا لگا دیا ہو. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا خیال ہو کہ کاش میں ان سے یہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو تو ٹیکا نہیں لگا، اور اگر لگتا تو اتنا نہیں اچھلتے. آپ کو کس نے ٹیکا لگا دیا جو 3 فٹ اچھل کے زمین پہ نہیں؟ کہ کیا کر رہے ہو، اولاد کو برباد کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو. اب ان سے اگر بحث کرو تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کا ویسے ہی دماغ خراب ہوتا ہے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ڈاکٹر صاحب خود آپ تک یا آپ کے ابا تک کسی کو لگا تھا ٹیکا یہ؟ پھر بھی ماشاءاللہ آپ کے ابا پیدا ہوئے اور آپ کو پیدا کر کے دنیا سے گئے. ایک دم آپ اتنے سائیکی ہو گئے کہ فارمی مرغی ہوتی ہے نا، فارمی مرغی، پیدائش سے پہلے انڈے میں ٹیکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے. پیدا ہو کے پھر ٹیکا، پھر ٹیکا، پھر ٹیکا، پھر ٹیکا. کیا بنتی ہے دیسی مرغی؟ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہٹا جراثیم کی ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا. تو میرے بھائی بچے کو شہد پلا دیا کرو، صاف ستھرے ماحول میں رکھ لیا کرو، اور ماں کا دودھ پلا دیا کرو اس کو. تھوڑا سا بڑا ہو جائے شہد پلاؤ اس کو روٹی کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے. پھر بیمار ہونا ہوگا تو اللہ کی تقدیر پہ صبر کرو. ہاں کوئی وبا پھیل گئی ہے، خدا نہ خواستہ گردن توڑ بخار کی وبا ہے یا کوئی ایسی بیماری پھیل رہی ہے، پھر ٹیکے شیکے لگوا دے آدمی. جب نہیں ہے تو کس کس بیماری کے بارے میں آپ وہمی بنو گے؟ کیونکہ صرف پولیو نہیں ہے، لاکھوں بیماریاں ہیں، لاکھوں. ہمیں یاد رکھو پولیو کا خطرہ کم ہے، ایڈز کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ انگریزوں نے جو ایڈ ایکسپورٹ کیا نا وہاں سے، وہ پولیو یہاں سے اتنا امپورٹ نہیں ہوا جتنا وہاں سے ایڈز ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایڈز تو بہت زیادہ آ رہا ہے وہاں سے، ایڈز کے زیادہ مریض ہیں. تو لیکن یہ کہ اس میں وہمی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں سائیکی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. ایک ہمارے، میں مثال دیتا ہوں، ایک ٹی بی کے مریض تھے ہمارے جاننے والوں میں، کنوارے تھے. ان کی سگی بہن ان کی خدمت کرتی تھی. وہ کہتی تھی سب نے چھوڑ دیا اس کو، میں اپنے بھائی کو کیسے چھوڑوں گی. اس وقت بالکل ہمارے بچپن کی بات ہے، میں 5-6 سال کا ہوں گا اس وقت. تو مشہور یہ تھا کہ بھئی یہ ٹی بی کی بیماری لگتی ہے. مشہور کیا ہے، حقیقت بھی ایسے. لیکن وہ کہتی تھی میں اپنے سگے بھائی کو کیسے چھوڑ دوں، میں بالکل الگ تھلگ دور سے کھانا پھینکوں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. ایسے بیچاری وہ اپنی بھائی کی خدمت کرتی تھی، سینے سے لگا کے اس کو اٹھا کے بیت الخلاء لے کے جاتی، گود میں اٹھا کے لاتی. میں چھوٹا بچہ ان کے گھر میں جاتا تھا، یہ منظر دیکھتا تھا. اور مجھے لوگوں نے منع کیا ہوا تھا ان کے گھر نہیں جانا، میں تو بچہ تھا، میں تو چلا جاتا تھا. اور میں دیکھتا کہ اس کی بہن کا کتنا حوصلہ ہے. 1-2 مہینے اس نے مسلسل خدمت کی ہے، اپنی گود میں بٹھا کے کھلایا ہے. وہ کھانس بھی رہا ہے. اور اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، اور ان کی وہ ہمشیرہ اب تک زندہ ہیں. اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی ہیں مگر ابھی بھی زندہ ہیں. اب جس نے ٹیکوں کا وہم جس کے دماغ میں ہوگا نا، نہیں لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ٹی بی کے مریض کو برداشت کر لے گا؟ ہے بھائی، کہے گا یہ تو ڈائریکٹ منہ پہ کھانس رہا ہے بھائی. تو یہاں اللہ پہ اعتماد اور توکل. اس کو ثواب ملا یا نہیں ملا اس کا؟ ٹھیک ہے خود سے بلا ضرورت نہ جائے. حدیث میں آتا ہے جزام کے مریض سے دور بھاگو. احتیاط بھی ہے کہ خام خامے نہ گلے بغل گئے، کیونکہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دوستی ہے نہ رشتہ داری، وہ خام خامے جا کے گلے نہ ملے، احتیاط کر لے. لیکن جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، جنہوں نے خدمت کرنی ہے، وہ مریض کو تھوڑی نکال دیں گے اپنے گھر سے. گوروں کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو زکام ہو جائے نا، کہتے ہیں گھر میں جا کے چھینکو، ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. لمبی. ہمارے ہاں چھینکتا ہی آفس میں باس کے منہ پہ جا کے چھینکتا ہے سب سے پہلے. مگر سب کو نزلہ ہو جائے گا، اس کمبخت باس کو نزلہ نہیں ہوگا. حالانکہ اس نے چھینکا، باقاعدہ نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں چھینکنے کی اس نیت سے تاکہ تجھے مجھ سے بھی بڑا
زکام لگے آخ چھی اس کے منہ پہ، پھر بھی وہ ٹھیک ٹھاک. تو حالانکہ نزلے کے جراثیم تو باقاعدہ اڑ کے جاتے ہیں، پھر بھی اس کا ریشو بہت کم ہے، پھر بھی ریشو بہت کم ہے، نہیں لگتا، بہت ہی کم لگتا ہے، اتنے آرام سے نہیں ہو جاتا. تو پولیو کا تو اور کم ہے، اور حفاظتی ٹیکوں کا تو اور کم ہے. تو اس لیے وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہمی ہو گئے ہیں لوگ، ابھی وہمی ہو گئے ہیں. تو یہ میں تو اس حوالے سے اس کی مخالفت کرتا ہوں. توہم پرستی اس شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. احتیاط کی حد تک ہو، وہم نہ ہو جائے اس میں. اس لیے یہ بشرطے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو. اور اگر کل سائنسدان ہی کہنے لگتے ہیں ڈاکٹر کے یہ اتنا نقصان دہ تھا، پھر کیا کر لوگے؟ جنہوں نے پیا ہوگا وہ کہیں گے آپ تو ہو گیا، پتہ نہیں بار بار سیٹنگ چینج کروائیں گے اپنی کہ کیا ہو گیا اندر سے، کچھ گردہ نہ خراب ہو گیا ہو کہیں. تو سائنسدانوں کی، ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی بھی تو رہتی ہے نا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پتہ چلا کل ڈاکٹروں نے یہ فتویٰ دے دیا بہت کچھ ہے. یہ پینسلین جب ایجاد ہوئی تھی نا تو ڈاکٹروں نے یہ دعویٰ کیا تھا، پرانے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب تو بیماریوں کو جڑ سے خاتمہ کر دیا ہم نے، یعنی اب تو ایسی دوا ایجاد ہو گئی ہے اب تو بیماری نہیں ہوگی کوئی. جس آدمی کو لگایا وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا، پہلا ہی تجربہ جانوروں پہ تجربے کر کے نا، اب یہ تو ایسی دوا ایجاد ہو گئی، اب جی شفا یہاں سے، یہ وہ ہر آدمی آ رہا ہے جی مجھے لگائیں سب سے پہلے ٹیکا. جس کو پہلا تجربہ ہوا ہے نا وہی بیچارہ انا للہ ہو گیا اس کا. دارے وہ ڈاکٹر حیران، اس میں تو کوئی سائیڈ افیکٹ تھے ہی نہیں، یہ ہوا کیوں؟ پھر بہت عرصہ بیٹھے رہے، پھر انہیں پتا چلا یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، تھوڑا سا یہ والا کیمیکل بڑھا دو، یہ H2O کا اضافہ کر دو لیاری سے لے کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. تو وہ سائنس بھی ممکن ہے ڈاکٹر بھی صحیح کہہ رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ نقصانات، ممکن ہے کل جا کے دریافت ہو جائیں. تو اس لیے جیسے چلے آ رہے ہیں نا، ہمیں تو ویسے ہی بم سے پھٹنے کے اتنے چانسز ہوتے ہیں نا، باہر ٹرک کے نیچے آنے، پولیو کے تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پلا دے گناہ نہیں ہے، ٹیکے لگوا دے گناہ نہیں ہے. آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ لگوا دو، کیونکہ نہیں لگا کچھ ہو گیا مجھے آ کے پکڑو گے، آپ نے بولا تھا. میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.